الحمدللہ ولیہ والصلاۃ علی نبیہ من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ آگے بھی ہماری یوٹیوب کے اوپر اور فیس بک پہ اور ٹک ٹاک پہ ہماری ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں جو کہ طہارت کے حوالے سے ہیں، اور آج بھی ہماری یہ ویڈیو درمیان میں کچھ دن بریک تھی۔ دوست احباب سوچتے ہوں گے شاید کہ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ 12 ربیع الاول شریف تھا اور یہ سرکار کریم آقا علیہ السلام کی ولادت کا مہینہ ہے۔ آج جو ہم نے آپ کو چند باتیں بتانی ہیں وہ یہ ہیں کہ جناب عالی نماز کی شرائط کتنی ہیں۔ اس کے بارے میں آپ بہت لوگ جانتے بھی ہوں گے اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہیں نہیں پتہ ہوگا، ان کے لیے یہ ویڈیو بہت مفید ہے، فائدہ مند ثابت ہوگی۔ واٹ آر دا کنڈیشن آف پریئرز، کہ کتنی شرائط ہیں وہ نماز کی، وہ نماز کی شرائط 6 ہیں۔ دیئر آر 6 کنڈیشنز فار پریئرز، یعنی کہ 6 شرائط ہیں، اور یہ اوپر آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ نماز کی شرائط کتنی ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے، دوسرا جواب اس کا یہ ہے، جیم سے مراد جواب ہوتا ہے اور اس سے مراد ہے کہ 6 شرائط ہیں نماز کی۔ پہلی شرائط کون سی ہے؟ پہلی شرائط جو ہے وہ ہے طہارت، یعنی کہ پاکیزگی، یعنی کہ اب اس کے اندر 2-3 چیزیں آئیں گی۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ طہارت سے مراد جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے یا کہ جسم کا پاک ہونا ضروری ہے۔ بھائی جان ایک بات ضرور دل کے اندر رکھیے گا اور نوٹ کیجئے گا، دماغ کے اندر بھی رکھنی ہے کہ جناب علی اگر جگہ پاک ہوگی ہمارا جسم ناپاک ہوگا، ہمارے کپڑے ناپاک ہوں گے۔ قرآن میں سورہ مدثر میں ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، کہ تم اپنے کپڑوں کو پاک رکھو، ٹھیک ہے۔ اور آگے اس کی تفسیر میں رول بیان میں ہے کہ جناب جس کے ساتھ کپڑوں کے ساتھ ساتھ جسم کو پاک رکھنا ہے اور جگہ کا بھی پاک ہونا ضروری ہے۔ تو یہاں پہ اگر ہمارے کپڑے یعنی کہ پاک ہیں، ہمارا جسم پاک ہے، لیکن جس جگہ نماز پڑھ رہے ہیں وہ ناپاک ہے، تو اس صورت میں ہماری نماز نہیں ہوگی۔ اور اس کے برعکس یعنی کہ اس کے الٹ یہ ہے کہ اگر ہماری زمین پاک ہے، کپڑے ناپاک ہیں یا ہمارا جسم ناپاک، اس صورت میں بھی ہماری نماز نہیں ہوگی۔ پہلی شرائط یہ تھی۔ اس کے بعد ہے ستر عورت۔ اب یہ آپ کو بتانا مقصود ہے کہ جناب ستر عورت کیا چیز ہے۔ یہ چیز ہے کہ انسان کا مرد کے لیے علیحدہ حکم ہے اور عورت کے لیے علیحدہ حکم ہے۔ عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ عورت جب بھی نماز پڑھے اس کی یہ ہاتھ کی ہتھیلیاں اور اس کے بعد اس کا چہرہ اور اس کے پاؤں یہ جو ننگے ہو تو اس صورت میں نماز پڑھ سکتی ہے، جائز ہے۔ اور مرد ہے، مرد کے لیے حکم یہ ہے کہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک اس جسم کو ڈھانپ لے گا تو اس صورت میں نماز ہو جائے گی۔ اس کے بارے میں کثیر تعداد میں حدیث مبارکہ موجود ہیں، لیکن ہم وقت کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے موضوع کو سمیٹتے ہیں۔ آگے جو ہے استقبال قبلہ، تیسری چیز یہ ہے کہ کیا چیز کا خیال رکھنا ہے نماز کے اندر۔ استقبال قبلہ یعنی قبلہ رخ کا خاص طور پر خیال رکھنا ہے۔ اچھا ایسا ہوا کہ ایک آدمی تھا اور ریگستان کے اندر نماز پڑھ رہا تھا، بندہ دوسرا کوئی نہیں تھا جو اسے اس بات کے بارے میں بتاتا کہ بھائی آپ قبلہ رخ کس طرف ہے، نماز آپ اس طرف پڑھ رہے ہیں، تو اس صورت میں جناب اپنا قبلہ رخ ادھر کریں۔ جس صورت میں وہ نماز پڑھ رہا تھا اگر کوئی درمیان میں ایسا کوئی بندہ آ گیا کہ اس نے آ کر بتایا بھائی آپ نماز ادھر پڑھ رہے ہیں، قبلہ رخ تو ادھر ہے، تو اس صورت میں یہ بندہ اس طرف پھر جائے اور اس کی نماز صحیح ہو جائے گی۔ ہاں اگر اس نے بتا دیا اور اس نے اپنا رخ چینج نہ کیا تو اس صورت میں اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، اس کی نماز مکمل نہیں ہوگی، تکمیل تک نہیں پہنچے گی۔ آگے جو ہے چوتھی چیز وہ ہے وقت۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب نماز پڑھنی ہے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ میں نماز ظہر پڑھ رہا ہوں، عصر پڑھ رہا ہوں، مغرب پڑھ رہا ہوں، عشاء یا کوئی اور نماز پڑھ رہا ہوں، اس بات کا خاص طور پہ خیال رکھنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ وقت جو ہے ظہر کا ہو اور آپ کی نماز عصر ہو، یہ نہ ہو کہ نماز مغرب کا ٹائم ہو آپ عشاء پڑھ رہے ہو، یہ نہ ہو کہ فجر کی نماز ہو آپ درمیان میں ظہر شروع کی ہو، اس صورت میں نماز کا بھی خاص خیال رکھنا۔ یہ چوتھی شرائط تھی۔ اس کے بعد پانچویں ہے نیت۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، فرمایا انما الاعمال بالنیات، فرمایا تمہارے اعمال کا دار و مدار تمہاری نیتوں کے اوپر ہے۔ جب ہم نے نماز پڑھنی ہے اس صورت میں جب نیت کرنی ہے کہ میں 2 رکعت پڑھ رہا ہوں، میں 4 رکعت پڑھ رہا ہوں یا 3 رکعت پڑھ رہا ہوں، یا میں وتر پڑھ رہا ہوں یا فرض پڑھ رہا ہوں یا واجب پڑھ رہا ہوں یا سنتیں ادا کر رہا ہوں یا نوافل ادا کر رہا ہوں، اس صورت میں نیت کرنی ہے کہ اور نیت کرنا یہ ضروری ہے۔ یہ بھی شرائط میں سے یہ 5ویں شرائط تھی۔ اور اس کے بعد یہ ہے تکبیر تحریمہ، یعنی کہ اس کے بغیر تو ہماری نماز شروع ہی نہیں ہوگی کہ اللہ اکبر کہیں گے تو نماز شروع ہوگی۔ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ امام صاحب رکوع کی حالت میں ہوتے ہیں، وہ کیا ہوتا ہے ادھر سے نمازی وضو کر کے دوڑتے ہیں اور آ کر ویسی جماعت کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں۔ اس صورت میں اگر ہم جماعت سے شریک ہو گئے اللہ اکبر نہ کہا تو ہماری نماز مکمل نہیں ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ایک بات اور بھی یاد رکھیے گا، اللہ اکبر بھی کہنا ہے، اپنے ہاتھ بھی باندھنے ہیں اور باندھنے کے بعد 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی
مقدار رکنا ہے اور ٹھہر کر پھر رکوع کے اندر جانا ہے، اس صورت میں نماز مکمل ہو جائے گی۔ آخر میں جو سب سے مین بات یہ ہے کہ امپورٹنٹ ناٹ لرن یور سیلف ٹیچ ادر ٹو، کہ یہ بات آپ کے لیے بہت اچھی اور فائدہ مند ثابت ہوگی، آپ خود بھی سیکھیں اور دوسروں کو بھی سکھائیں۔ پلیز ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔